أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون۔ حق کو قبول وہی لوگ کرتے ہیں جو سنتے ہیں، رہے مردے تو اللہ تعالیٰ انہیں اٹھائے گا، پھر اسی کے حضور لوٹائے جائیں گے۔ یہ سورہ انعام کی 36 نمبر کی آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ان کفار کو مردوں سے تشبیہ دے رہے ہیں، کیونکہ سننے سے مراد وہ سننا ہے جو قبول حق کے لیے اس کی غرض سے سنے، یعنی دل سے اس بات پر آمدہ ہو کہ حق اگر سامنے آ جائے تو میں اس کو ضرور بضرور قبول کروں گا، اور اس معاملے میں اپنی کسی خواہش یا کسی قسم کی مذہبی تعصب کو رکاوٹ نہیں بننے دوں گا۔ لیکن چونکہ مردوں سے تشبیہ اس لیے دی گئی ہے کہ مردے خبروں میں نہ سن سکتے ہیں، نہ سمجھ سکتے ہیں، نہ کوئی چیز کو قبول کر سکتے ہیں۔ یہ کفار بھی ایسے ہی ہیں جو پیغمبر کی دعوت حق کو سننے سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ان کے پاس جو صلاحیتیں سننے اور سمجھنے کی تھی دل و دماغ کی، وہ بالکل مردہ ہو چکی ہیں۔ جب آدمی کا دل مردہ ہو جائے گا تو پھر اس کا وجود کہاں سے باقی بچتا؟ وہ ایک زندہ چلتی پھرتی ناش کی طرح ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگ قیامت کے دن خبروں سے اٹھائے جائیں گے، تبھی ان پر حق کھل جائے گا کہ کیا حق تھا اور کیا باطل تھا۔ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنَزِّلَ آيَةً وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور یہ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتری؟ اللہ یقیناً اس بات پر قادر ہے کہ نشانی اتار دے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ جیسا کہ اس سے پہلے کی پچھلے درس میں بھی یہ بات چل رہی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار مطالبہ کرتے جاتے تھے بار بار فرمائشی معجزات کا، تو اس پر آپ کو بڑا گرا گزرتا تھا، اور آپ یہ چاہتے تھے کہ ان کی جو فرمائشی معجزات ہیں اگر وہ ظاہر کر دیے جائیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ ایمان میں داخل ہو جائیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے بڑی سخت تنبیہ فرمائی تھی اور کہا تھا کہ وہ اب موجودہ جو ہیں ان کے جو مطالبات ہیں اس پر اللہ تعالیٰ کوئی معجزہ ظاہر نہیں کریں گے، ان کی حکمت کے خلاف ہے۔ اگر آپ میں قدرت و طاقت ہے تو آپ ایسا کر کے دیکھ لیجئے اور آپ ان کو دکھا لیجئے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ انہیں کوئی بھی کتنی بھی کوشش کر لے، اللہ کی مرضی اور اس کی اجازت کے بغیر کسی کفار اور مشرکین میں سے کسی کو جو ہے اس بات پر آمدہ نہیں کر سکتا کہ وہ قبول اسلام کی طرف تو متوجہ ہو جائے، یعنی قبول اسلام پر آمدہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے ہدایت کا دینا اور نہ دینا۔ تو اس میں بھی، اس آیت میں بھی وہ کفار کے جو مطالبہ تھا معجزات کے تعلق سے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ کہتے تھے کہ ان کے پاس کوئی معجزہ کیوں نہیں ہے؟ معجزہ تو ہر نبی لے کر آتا ہے۔ دیگر انبیاء کرام کو بھی اللہ تعالیٰ معجزات دے کر بھیجا کرتے تھے، کیونکہ نبوت کی دلیل کے طور پر کچھ معجزات، کچھ نہ کچھ بینات اور کھلی نشانیاں اللہ تعالیٰ دے کر بھیجتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی سانپ کا لاٹھی کا سانپ بن جانا اور دیگر معجزات دیے گئے تھے، بن مانگے کے دیے گئے تھے، ویسے ہی عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کچھ معجزات دیے گئے تھے، جس کا تفصیلی تذکرہ اس سے پہلے سورہ مائدہ ہی میں گزر چکا ہے، سورہ آل عمران میں بھی آیا ہے۔ اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑا معجزہ قرآن کی شکل میں دیا گیا، عاجز کر دینے والا کلام۔ اگر وہ یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی لوگوں کے تو کون سا معجزہ مانگتے ہیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہزاروں معجزات دے کر بھیجا گیا تھا۔ اس کو حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب خصائص الکبریٰ میں نقل کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات 10,000 تقریباً معجزات کو انہوں نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمع کیا ہے۔ تو قرآن سب سے بڑا معجزہ ہے، جو کہ نبیوں کو جو معجزات دیے جاتے تھے وہ ان کی زندگی کی حد تک ہی رہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ قرآن کی شکل میں دیا ہے وہ قیامت تک باقی رہنے والا معجزہ ہے، اس لیے کہ اس میں جو چیلنج جو دیا گیا تھا
کہ اس جیسی ایک صورت بنا کر لا کر دکھا دو، وہ آج بھی چیلنج برقرار ہے اور قیامت تک برقرار ہی رہے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عاجز کر دینے والا کلام سب سے بڑا معجزہ ہے، جس کے بارے میں جو ہے چیلنج آج کھلا ہوا چیلنج ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے جو معجزات اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو تو دے کر بھیجا ہی کرتے تھے، لیکن یہ لوگ جس قسم کے معجزات کا مطالبہ کر رہے تھے وہ ایسے معجزات نہیں تھے، بلکہ وہ یہ چاہ رہے تھے کہ غیب باقی نہ رہے، ایسے معجزات ان کے سامنے ظاہر ہو جائیں، جیسا کہ پیغمبر خود آسمان پر سیڑھی لگا کر چڑھ جائے اور وہاں سے ایک لکھی لکھائی کتاب لے کر آ جائے، فرشتہ ان کے سامنے اپنی اصلی حیث اور شکل میں ظاہر ہو جائے، یا آسمان سے جو ہے ایک آسمان کا ٹکڑا گرا دیا جائے ان کے اوپر۔ اس قسم کے بےہودہ قسم کے مطالبات اور فرمائشیں جو ہے وہ کر رہے تھے، کیونکہ یہ ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ غیب میں اللہ تعالیٰ نے اس کو رکھا ہے، بہت سی چیزوں کو اس کا اظہار نہیں کیا جا سکتا، اس لیے ایمان بالغیب کا مطالبہ دنیا میں کیا جاتا ہے۔ اگر ہر چیز یہیں پر دکھا دی جائے گی تو پھر ایمان لانے کا مطلب ہی فوت ہو جائے گا، کیونکہ بغیر دیکھے کہ ایمان لانے کا مطالبہ ہے، دیکھنے کے بعد تو سب ایمان لاتے ہیں۔ موت سے پہلے سب چیزیں دکھائی جاتی رہیں اور سارے مغائبات سے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں، اس وقت سب چیزیں نظر آتی ہیں، اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ غیب کو غیب ہی رکھنا چاہتے ہیں، اس لیے جو ہے ان چیزوں کا اظہار نہیں فرمایا جاتا۔ اس میں جو وہ معجزات کا مطالبہ کر رہے تھے تو اس سے ان کو روکا جا رہا تھا اور کہا جا رہا تھا کہ ان کو وہ معجزات نہیں دکھلائے جائیں گے، کیونکہ جس قوم کو منہ مانگا معجزہ دکھلا دیا جاتا ہے تو پھر اس کے بعد ان کی مہلت عمر ختم ہو جاتی ہے۔ اگر وہ ایمان نہیں لاتے ہیں تو پھر ان کے اوپر عذاب آنا لازمی ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ قریش کے ساتھ یہ سلوک نہیں کرنا چاہ رہے تھے اہل مکہ کے، کیونکہ ان کو دنیا میں جو ہے ان کی ایک جو ہے قومیں ایسی آنے والی تھی جو بعد میں اسلام لانے والی تھی۔ ایسا ہوا کہ ان کے اوپر عذاب نہیں آیا، وہ معجزہ نہیں دکھلایا گیا ان کی فرمائش کی طرف سے، اور پھر رفتہ رفتہ ان میں کتنے ہی ایسے لوگ پیدا ہوئے جو بڑے جو قریش کے جو ہے یعنی کفر کے جو سردار تھے ان کی اولادوں میں یا وہی لوگوں میں سے کہ وہ اسلام کی طرف پلٹ آئے، اللہ کی توفیق سے وہ نصیب ہوئی، ان کو ایمان نصیب ہوا۔ تو اس طریقے سے جو ہے کئی ایک حکمتیں ہوتی ہیں کہ قوم کے فرمائشی معجزات نہ دکھلانے کی۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ، اور زمین پر چلنے والا کوئی جاندار اور پروں سے اڑنے والا کوئی پرندہ ایسا نہیں جس کی تمہاری طرح امتیں نہ ہو، ہم نے نوشتے میں کوئی کسر اٹھا نہیں چھوڑی ہے، پھر سب اپنے رب کے پاس اکٹھے کیے جائیں گے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نہ صرف انسان بلکہ دیگر ساری مخلوقات کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ اس کو ہم نے گن رکھا ہے، لکھ رکھا ہے۔ دابہ کا لفظ یہاں پر آیا ہے، دابہ کا مطلب یہ ہے کہ زمین پر چلنے پھرنے والے جتنے جاندار ہیں، خلق کل دابۃ من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على اربع یخلق اللہ ما یشاء، فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ نور 18ویں پارے میں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہر قسم کے جاندار جو زمین پر چلنے پھرنے والے ہیں۔ زمین کا مطلب یہ ہے کہ نہ صرف زمین پر خشکی میں چلنے والے جاندار بلکہ تری میں رہنے والے بھی اور فضاؤں میں اڑنے والے پرندے بھی، سب کے سب اس میں داخل ہیں۔ وہ لاکھوں کروڑوں اربوں ہیں اللہ تعالیٰ کی مخلوقات، ان تمام کا احاطہ اللہ تعالیٰ کیے ہوئے ہیں۔ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس میں جیسا کہ سورہ نور کی آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے جو تلاوت کی اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کچھ تو ایسے ہیں جو پیٹ کے بل گھسیٹتے ہوئے چلتے ہیں، من ماء من بطنہ ہی فرمایا، سارے کے سارے اللہ تعالیٰ نے پانی سے پیدا فرمائے، سب سے پہلی بات یہ بتائی۔ اس کے بعد اس میں سے کچھ ایسی نسلیں ہیں جو پیٹ کے بل گھسیٹتے ہوئے چلتے ہیں، جیسے سانپ ہے، مچھلی ہے، اور جو ہے چپکلی ہے، اور دیگر ایسی کئی مخلوقات ہیں۔ اور کچھ ایسے ہیں جو 2 پیروں پر چلتے ہیں، جس میں انسان بھی شامل ہے، جس میں پرندے بھی شامل ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو 4 پیروں پر چلتے ہیں،
جس میں مویشی بھی ہیں اور دیگر درندے بھی ہیں اور کئی ایک ہیں، اس کے علاوہ اور بھی زیادہ دیگر مخلوقات بھی فرمایا، یعنی 4 پیروں کے زیادہ بھی، بہت زیادہ پیروں والے بھی کچھ جو ہے حشرات الارض ہیں، مکڑی ہے یا مچھر ہے یا کئی، اس کو جو ہے تحقیق کرنے سے معلوم ہوا ہے کہ کئی 100 پیر ہوتے ہیں ان کو، مچھروں وغیرہ کو۔ تو اس طریقے سے کئی ایک مخلوقات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں یہ بیان فرما رہے ہیں کہ ہم ان سب کو لکھ کر رکھے ہیں، ہمارے پاس ایک جو ہے روشن کتاب ہے، اس میں ساری باتیں درج ہیں۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ سورہ ہود 12ویں پارے کی بالکل شروع کی پہلی آیت میں ہے، اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جو دابہ، جو جاندار، جو مخلوقات ہیں زمین پر چلنے پھرنے والی، ان ساروں کا رزق ہمارے ذمے ہے، اللہ تعالیٰ ہی رزق دیتے ہیں ان کو، یعنی جتنی مخلوقات ہیں ان کے رزق کا انتظام اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کروڑوں کی تعداد میں، اور جس کی جو خواہش ہوتی ہے وہ خواہش کے مطابق، اور جتنا اس کی ضرورت ہوتی ہے ضرورت کے مطابق اس کو دیا جاتا ہے۔ جو گوشت کھانے والا جانور ہے اس کو گوشت ہی دیا جاتا ہے، جو پتہ کھانے والا ہے اس کو پتہ ہی دیا جاتا ہے، اور جس کو جتنی غذا چاہیے اس کو اتنی غذا ملتی ہے۔ ویل مچھلی کی ہزاروں ٹن غذائیں ہوتی ہیں، ہزاروں ٹن اللہ تعالیٰ اس کو فراہم کرتے ہیں۔ شیر کو 6 بکرے چاہیے، وہ 6 بکرے اللہ تعالیٰ اس کو فراہم کر دیتے ہیں، جنگل میں وہ اپنا شکار حاصل کر لیتا ہے۔ اسی طریقے سے بکری کو پتہ چاہیے، پتہ دیتے ہیں۔ ساری یعنی مخلوقات کو اللہ تعالیٰ جو ہے لحاظ کرتے ہیں، ان کے رزق کا وعدہ کیا گیا ہے اس آیت میں 12ویں پارے کی شروع میں، اور یہ بتا دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ ان کے رہنے سہنے کی جگہ اور ان کے سونپے جانے کی جگہ، یہ ساری باتیں کتاب مبین میں درج ہے، بتایا گیا۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ تم یہ مت سمجھو کہ ہم غافل ہیں، ہم چھوٹی سے چھوٹی چیزوں کو بھی جو ہے لکھ کر رکھے ہیں، اور اس کے بارے میں ہمیں علم و اطلاع ہے۔ یہاں یعنی چرند و پرند، خشکی کے جانور، تری کے جانور، چونٹیاں ہوں یا تتلیاں ہوں یا کوئی اور مخلوق ہو، سب کی سب الگ الگ انواع ہے۔ نوع انسانی جیسا بولا جاتا ہے ویسا ہی نوع جو ہے حیوانی بھی ہے، اس میں ہر قسم کا جو ہے جانور جو ہے اس کی الگ الگ ایک نسل ہے، ایک الگ الگ گروہ ہے اس کا، اس میں اس کے اندر بھی اجتماعیت اور اس کے اندر بھی وحدت پائی جاتی ہے، اور اس کی پرورش اور اس کی معیشت کا ایک نظام اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے۔ اس طرح جانداروں کے ہر نوع کی ایک اجتماعیت اور ایک وحدت ہے، اس کی پرورش اور اس کی معیشت کا بھی ایک نظام ہے۔ اور یہ خاص طور پر جو ہے چونٹیوں اور شہد کی مکھیوں کے بارے میں جو ریسرچ ہوئی ہے، تو یعنی حیرت انگیز چیزیں جو ہے ان کی سامنے آئی ہے کہ کس طریقے سے وہ ان میں بھی جو ہے کیسی اجتماعیت اور وحدت پائی جاتی ہے، کہ اس میں کچھ کا کام جو ہے تعمیری کام ہوتا ہے، کچھ کا جو ہے نسل کو آگے بڑھانا ہوتا ہے، کچھ کا غذا فراہم کرنا ہوتا ہے۔ اس قسم سے جو ہے وہ لوگ اپنے اپنے کام بانٹ کر رکھے ہیں، چونٹیوں میں بھی اور شہد کی مکھیوں میں بھی، اور دیگر کئی ایک جانور اور کیڑے مکوڑے اور حشرات الارض میں بھی ایسا ہی نظام اور ایسا ہی سسٹم بنا کر رکھا گیا ہے۔ اور یہ ساری تفصیلات اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اتنی چھوٹی چھوٹی تفصیلات بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھ کر چھوڑی ہے، اس کو ایسا ہی نہیں چھوڑ دیا ہے۔ ان انواع اور اجناس کا آدمی اگر بغور مشاہدہ کرے تو اس کو خالق کائنات کی ایک سے ایک عجیب نشانیاں نظر آئیں گی، اور یہ نشانیاں انہی حقیقتوں کی طرف اس کی رہنمائی کرتی ہے کہ جن کی دعوت قرآن اور پیغمبر دے رہے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا ہے، بلکہ اس کی چھوٹی سے چھوٹی بڑی سے بڑی چیزیں بھی درج ہیں، کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو چھوٹ گئی ہے اس کی کتاب میں سے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ اس میں پیدا کیا گیا ہے وہ ایک منصوبے کے تحت ہے، ایک پلاننگ کے تحت ہے، اور اس کے پیچھے ایک جو ہے ذات ہے، ایک ہستی ہے، اور اس کے ارادے اور تدبیر اور مشیت کے ذریعے سے ساری چیزیں چل رہی ہے، اور اس کا علم کامل ہے، وہ ساری چیزوں کی خبر رکھنے والا ہے۔ یہ بولنا چاہ رہا ہے ثم الی ربہم یحشرون، اور پھر فرما دیا گیا کہ ان سب کو جو ہے اپنے رب ہی کے پاس اکٹھے کیا جانا ہے، اس کے علاوہ اور کہیں کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ سب کے سب وہیں پر جمع ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے جمع کریں گے، لیکن جو ہے شریعت کا مکلف صرف انسان اور جن کو بنایا گیا ہے ان سے حساب و کتاب ہوگا، اس کے علاوہ دیگر مخلوقات کو کا جو ہے حساب نہیں ہوگا۔ یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، جو فرمایا گیا ہے 30ویں پارے میں کہ سب کے سب جو ہے بلائے جائیں گے، اور اگر کوئی سینگ والی بکری بھی بے سینگ والی بکری کے اوپر ظلم کیا تھا تو وہ ظلم کا بدلہ اس کو دلا دیا جائے گا اس وقت۔ اس کے بعد پھر کہا جائے گا کہ مٹی ہو جا، تو مٹی ہو جائیں گے۔ لیکن انسان اور جنات
ان سے جو ہے حساب و کتاب ہوگا۔ یہ اس وجہ سے کہ ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے ارادے اور اختیار کی آزادی دے کر دنیا میں بھیجا تھا، تو اس لیے ان سے سوال و جواب بھی ہوگا، دیگر مخلوقات سے سوال و جواب نہیں ہوگا۔ جب دیگر مخلوقات کو ایسا ہی مٹی ہو جانے کے لیے کہہ دیا جائے گا تو وہ کافر انسان جو اپنی من مانی زندگی دنیا میں جو ہے گزارتا رہا تھا، وہ انہیں کہے گا کہ کاش میں بھی مٹی ہو جاتا، مجھے بھی ایسا ہی حکم ملتا۔ یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، میں بھی اگر مٹی ہو جاتا تو میرا قصہ بھی ختم ہی ہو جاتا، لیکن ایسا نہیں ہونے والا ہے، اس لیے کہ یہاں پر ساری نعمتوں سے استفادہ کر رہے ہیں تو پھر اس کا تو جواب دینا ہی پڑے گا، اور اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہو کر ایک ایک لمحے کا حساب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ تم نے کیا 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 تھا، کہاں سے کمایا تھا اور کہاں پر خرچ کیا تھا، اور اپنے اوقات کو کہاں پر گزارا تھا، اس کا حساب و کتاب دینا ہوگا۔ والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم۔ جن لوگوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا وہ بہرے اور گونگے ہیں اور تاریکیوں میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سیدھے راستے پر لگا دیتا ہے۔ یعنی یہ ساری نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود بھی اگر کوئی حق کو سمجھنا نہیں چاہتا، اپنے آپ کو جہالت اور تاریکیوں میں ہی رکھنا چاہتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس جو میں نے سیکھا ہے وہی صحیح ہے اور وہی درست ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تو بہرے اور گونگوں کے جیسے ہیں اور یہ تاریکیوں میں ہی رہنا چاہتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ راستہ نہیں دکھاتے، ان کو گمراہی رہنے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت یہی ہے کہ جو ہدایت کا طالب ہوتا ہے، جو اس کی تڑپ رکھتا ہے، جو اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، جو اس کی طرف آنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت سے نواز دیتے ہیں، اور جو ایسا نہیں کرنا چاہتا، گمراہی میں ہی رہنا چاہتا ہے، تو پھر اس کو ہدایت نہیں مل سکتی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔